السلام علیکم ناظرین، کل چیئرمین سینٹ کے حوالے سے بڑا مارکا ہوگا۔ کون بنے گا چیئرمین سینٹ؟ ایک مرتبہ پھر بکرا منڈی کھل گئی ہے، پھر اراکین کے بھاؤ تاؤ لگ رہے ہیں، ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہی ہیں، لگ رہا ہے کہ اس ہمام میں سارے ننگے ہیں۔ وہ سیاستدان جو کل تک دوسروں کو کہہ رہے تھے کہ جناب انہوں نے بکرا منڈی کھولی ہوئی ہے، آج وہ خود اس گندے دھندے میں ملوث ہو رہے ہیں۔ نمبر گیم سامنے ہے، اب کون چیئرمین سینٹ بنے گا اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور دوسری اہم چیز، پنجاب کا نیا چیف سیکرٹری کون ہوگا؟ پنجاب میں ایک مرتبہ پھر نیا تجربہ کیا جا رہا ہے، ایک نیا چیف سیکرٹری لایا جا رہا ہے۔ کیا کوئی نیا چیف سیکرٹری جو ہے پنجاب میں کچھ کر پائے گا؟ وہ چیف سیکرٹری کون ہوگا؟ کسے ہونا چاہیے؟ اور اس وقت پنجاب میں ہو کیا رہا ہے؟ ان سارے ایشوز پر بات کریں گے اپنے اس ویلاگ میں۔ سب سے پہلے آ جائیں چیئرمین سینٹ پر۔ کل ایک بڑا مارکا ہونے جا رہا ہے، ظاہری بات ہے، ایک طرف پھر یوسف رضا گیلانی ہے تو دوسری طرف صادق سنجرانی ہے۔ صادق سنجرانی کس کے کینڈیڈیٹ ہیں سب کو پتہ ہے۔ پی ٹی آئی نے صادق سنجرانی کو اس طرح سے آن نہیں کر رہی، اسی لیے انہوں نے صادق سنجرانی کے ساتھ ڈپٹی سیکرٹری جو ہے وہ پی ٹی آئی کا دیا، ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ پی ٹی آئی کا دیا ہے۔ دوسری طرف یوسف رضا گیلانی کس کے کینڈیڈیٹ ہیں، اس پر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اس پر بھی اشاروں کنایوں میں بات ہو رہی ہے۔ صادق سنجرانی جیتیں گے یا پھر یوسف رضا گیلانی؟ ناظرین کوئی بھی جیتے، مسئلہ یہ ہے کہ سسٹم کو مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ جو بکرا منڈیاں لگ رہی ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے جب سینٹ کا الیکشن تھا تو پی ٹی آئی نے ایک بڑی مورل ہائی گراؤنڈ لی تھی۔ عمران خان یہ چاہ رہے تھے کہ سینٹ کا الیکشن شو آف ہینڈ کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے انہوں نے لیجسلیشن کرنے کی بھی کوشش کی، اس حوالے سے وہ سپریم کورٹ بھی گئے، اس حوالے سے پریزیڈنشل آرڈیننس بھی آیا اور بعد میں الزامات بھی لگے، لیکن الیکشن کمیشن تو ایسے لگ رہا تھا جیسے آنکھوں میں پٹی باندھ کر بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ اس کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ ساری قوم کے سامنے یوسف رضا گیلانی 2 جیت گئے، لیکن ساری قوم کے سامنے یہ سارے ننگے ہو کے سامنے آ گئے کہ کس طرح سے ویڈیوز سامنے آئیں، کس طرح سے اراکین کا بھاؤ تاؤ لگا۔ اب جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے تو نمبر گیم بڑی کلیئر ہے، اپوزیشن کے پاس 51 ووٹ ہیں اور حکومت کے پاس 47 ووٹ ہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ عمران خان اپنی ہائی مورل گراؤنڈ پر قائم رہیں گے۔ عمران خان کا سٹانس یہی ہونا چاہیے تھا کہ میں سیٹ ہاروں یا میں سیٹ جیتوں، میرا سٹانس یہی ہے۔ میں پھر چیف الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں پھر چیف جسٹس سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں پھر اپوزیشن کو دعوت کے دیتا ہوں کہ آئیں اوپن شو آف ہینڈ کے ذریعے سے یہ الیکشن کروائے جائیں۔ میں اپنی جگہ پہ قائم ہوں، میرے نزدیک ادارے زیادہ اہم ہیں، میرے نزدیک سسٹم زیادہ اہم ہے، میں یہ بکرا منڈی نہیں لگنی چاہیے۔ لیکن مجھے افسوس ہوا کہ جب پی ٹی آئی جو ہے وہ اس پہ خاموش ہو گئی، کیونکہ اس دفعہ ان کا اپنا کینڈیڈیٹ جیت رہا ہے۔ لیکن یہ مورل گراؤنڈ جو ہے یہ نہ لینا، اس سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا۔ جس طرح سے ڈسکا میں میرا ذاتی خیال تھا کہ وہی عمران خان جو یہ کہتے تھے کہ یار ڈبے، مجھے کوئی کہے کہ میرے ڈبے کھولو تو 100 دفعہ کھولو، 100 دفعہ کاؤنٹنگ کرو، مجھے ڈر نہیں ہے، میرے حلقوں میں دوبارہ الیکشن کروانے ہیں 100 دفعہ کروا لو، مجھے ڈر نہیں ہے۔ عمران خان کو یہی کہنا چاہیے تھا کہ بھائی ڈسکا میں ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ الیکشن کراؤ، اگر لوگ مجھے چاہیں گے تو میں جیت جاؤں گا، اگر لوگ نہیں چاہیں گے تو میں ہار جاؤں گا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ ہار رہے ہیں تو آپ ہائی مورل گراؤنڈ لیں، اگر آپ جیت رہے ہیں تو وہ اپنے ہی ساری اخلاقیات جو ہیں ان کی دھجیاں بکھیر دیں۔ ایک سٹینڈ جو لے لیا سو لے لیا۔ خان صاحب ادارے بہت اہم ہیں، الیکشن کمیشن کو مضبوط کیا جانا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی آپ کے ہاتھوں سے چیئرمین الیکشن جو تھا اس کی تعیناتی ہوئی۔ ایک کمزور آدمی، وہ آدمی جس کی نون لیگ سے بڑی گہری وابستگی تھی، آپ نے اس کو الیکشن کمیشن میں لگوا دیا اور خمیازہ بھی آپ بھگت رہے ہیں۔ جس طرح سے سینٹ کے الیکشن میں چیف الیکشن کمیشنر نے آنکھیں بند کی ہیں، مجھے بڑا دکھ ہوا، ساری قوم کو دکھ ہوا۔ ایکشن ہونا چاہیے تھا جیسا ڈسکا کے الیکشن میں ایکشن ہوا تھا، اسی قسم کا ایک ایکشن جو تھا خوفناک قسم کا وہ ہونا چاہیے تھا، چاہے اس میں حکومت جاتی، چاہے حکومتی اراکین جاتے یا پھر اپوزیشن جاتی، لیکن الیکشن صاف اور شفاف ہونا چاہیے تھا۔
کل کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے یہ بے معنی ہے، لیکن مجھے دکھ یہ ہے کہ اب اس ہمام میں ساری پولیٹیکل پارٹیز ننگی ہو چکی ہیں. ہر پارٹی یہ چاہتی ہے کہ بائی ہک اور بائی کروک اس کا کینڈیڈیٹ جیتے. مورل گراؤنڈ جائے بھاڑ میں، سسٹم جائے بھاڑ میں، جیت اس کی ہونی چاہیے جیسے بھی ملتی ہے، جس منڈی سے بھی ملتی ہے، جس قیمت پہ بھی ملتی ہے وہ ملنی چاہیے. اب عمران خان نے ایک غلطی یہ کی کہ چیف الیکشن کمیشن جو تھا ایک غلط بندہ لگا دیا، کمزور بندہ لگا دیا، جس کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ پی ایم ایل این سے اس کا گہرا تعلق ہے. دوسری بات پنجاب پہ آتے ہیں. عمران خان صاحب نے پھر فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب میں ایک مرتبہ پھر چیف سیکرٹری کو چینج کیا جائے گا. نئے نام سامنے آ رہے ہیں. ایک نام بڑے سیزنڈ، بڑے سینئر، بڑے اپرائٹ بیوروکریٹ احمد نواز سکھیرا ہے. دوسرا نام بابر تاڑہ کا لیا جا رہا ہے، وہ بھی گریڈ 2 میں ہے، وہ بھی ایک اچھے آفیسر ہے، اچھی شہرت ہے ان کی، لیکن جونیئر ہیں. تیسرے ڈاکٹر اعجاز منیر ہیں. یہ وہی اعجاز منیر ہیں جن پر بہاولپور میں جن پر کرپشن کے الزامات ہیں، اور نیب میں شاید ان کی انکوائری بھی چلتی رہی ہے، اور نون لیگ سے ان کی وابستگی بھی بڑی کلیئر ہے. پنجاب میں سب سے پہلے تو پنجاب میں تبدیلی کیوں لائی جا رہی ہے؟ جو موجودہ چیف سیکرٹری ہیں انہوں نے 11 مہینے میں ان کی پرفارمنس کیا رہی، عثمان بزدار کی پرفارمنس کیا رہی، اور کیوں یہ تبدیلی لائی جا رہی ہے؟ پنجاب میں جواہر رفیق ملک صاحب کو آج سے 11 مہینے پہلے چیف سیکرٹری لگایا گیا میجر اعظم سلیمان کی جگہ پر. میجر اعظم سلیمان ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے، ایک سخت ایڈمنسٹریٹر تھے. انہوں نے پنجاب میں چیزوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال جب انہوں نے کوشش کی تو بہت سارے لوگوں کے بہت بڑے بڑے اسٹیک جو تھے ان کو دھچکے لگے. عثمان بزدار کے اسٹیک کو دھچکا لگا، تو انہوں نے پولیٹیکل فورسز ہمیشہ جب بیوروکریسی کا مقابلہ ہوتا ہے پولیٹیکل فورسز سے، تو پولیٹیکل فورسز ہی جیتتی ہیں. الٹیمیٹلی عثمان بزدار اعظم سلیمان کو تبدیل کروانے میں کامیاب ہو گئے. جواہر رفیق ملک آئے، ان سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید وہ میجر اعظم سلیمان کی کچھ چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے. آج ان کو 11 ماہ ہو گئے ہیں. اپریل میں وہ آئے تھے، آج 11 مارچ ہے، تقریباً 11 ماہ ہو چکے ہیں. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنا کمزور، اتنا ویک چیف سیکرٹری میں نے پنجاب کی ہسٹری میں کوئی نہیں دیکھا. حکومت کے سامنے وہ بالکل لیٹ ہی گئے ہیں. 11 ماہ میں وہ 11 دفعہ اپنے دفتر میں نہیں گئے. ان کی ایسے لگ رہا ہے جیسے پنجاب میں کوئی چیف سیکرٹری ہے ہی نہیں ہے. کوئی انہوں نے آج تک کوئی ایڈمنسٹریٹو ایکشن نہیں لیا. سیکرٹریز کے ساتھ ان کی آج تک کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. میرے خیال سے 11 ماہ میں ایک دفعہ میٹنگ ہوئی ہے، وہ بھی کوئی خاص قابل ذکر چیز اس میں نہیں تھی. اس کے بعد آگے آجے میں حیران رہ گیا. پرسوں یعنی کہ 9 مارچ کو پہلی مرتبہ 11 ماہ کے بعد جون میں بجٹ آیا تھا. جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ. 9 مارچ کو پہلی مرتبہ پنجاب کے اینول ڈیولپمنٹ بجٹ کی ریویو میٹنگ کی گئی. پنجاب کا ٹوٹل بجٹ ہے 220 ارب. اس میں سے جو یوٹیلائزیشن ہوئی ہے وہ ہے 80 ارب. 80 ارب میں سے 20 ارب روپیہ اورنج لائن ٹرین کے واجبات تھے وہ پے کر دیے گئے. جو ترقیاتی کاموں کے لیے جو بجٹ ابھی تک خرچ ہوا ہے وہ 60 ارب ہے. شرم کا مقام ہے پنجاب کی ایڈمنسٹریشن پہ اور پنجاب کی پولیٹیکل ہائرارکی پہ کہ 11 ماہ میں صرف ایک ہی اے ڈی بی کی میٹنگ، وہ بھی چیف منسٹر نے چیئر نہیں کی، وہ منسٹر فائنانس اور چیف سیکرٹری نے چیئر کی. چلیں چیف منسٹر ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، مان لیا. چیف سیکرٹری کا فرض بنتا تھا کہ وہ یہ میٹنگ کرتے، چیئر کرتے، بجٹ کے ایکسپینڈیچر جو ہیں ان کو ریویو کرتے، اس کو ایکسپیڈائٹ کراتے. ناظرین آپ کو بتا دوں کہ شہباز شریف کے دور میں پنجاب کا اے ڈی بی جو تھا وہ تھا 650 ارب روپیہ، اور اس کی یوٹیلائزیشن جو ہوتی تھی وہ 80%، 70، 80، 90% ہو جایا کرتی تھی. یعنی کہ ہر کوارٹر میں، ہر 4 مہینے میں کوئی 200 ارب کے قریب پیسہ خرچ ہو جاتا تھا. لیکن میں حیران ہو گیا. پہلی تو بات یہ کہ بجٹ ہی ٹوٹل 200 ارب ہو گیا، کٹ لگ گیا. اس 200 ارب کا بھی 11 ماہ میں صرف 60 ارب خرچ ہو چکا. اس 60 ارب کا بھی 80% ڈی جی خان میں لگ گیا، 80 to 70% ڈی جی خان میں لگا اور باقی میاں والی میں لگ گیا. تو باقی اس کا مطلب یہ کہ کسی محکمے کے پاس کوئی ڈیولپمنٹ کا کوئی پروجیکٹ تھا ہی نہیں. یہ پرفارمنس ہے پنجاب گورنمنٹ کی. دوسری طرف لاہور
جو پنجاب کا قدرے صاف شہر تھا، صاف شفاف شہر تھا، آج کوڑا کچرا، کوڑا کنڈی کا گڑھ بنا ہوا ہے، جگہ جگہ کوڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ کہنے کی رپورٹ یہ ہے کہ البراق کمپنی، انہوں نے 6 مہینے پہلے اس کو نوٹس دے دیا تھا کہ ہم نے آپ کے ساتھ جو اب ہمارا کانٹریکٹ ہے وہ کنٹینیو نہیں کرنا۔ 6 مہینے گزر گئے، انتظامیہ سوئی رہی۔ 6 مہینے کے بعد 2 مہینے کا ایک کانٹریکٹ دیا گیا ان کو، پھر 1 مہینے کے لیے فردر ایکسٹینڈ کیا گیا، لیکن ان 9 مہینوں میں جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے اس نے کوئی متبادل سسٹم کھڑا ہی نہیں کر سکی۔ اس کی وجہ سے جب وہ گئے ہیں تو ہمارے پاس صفائی کا کوئی سسٹم موجود ہی نہیں ہے۔ یہ ہے ہماری سول بیوروکریسی۔ ناظرین، پنجاب میں اس وقت نون لیگ کے آفیسرز، وہ آفیسر نون لیگ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں، یہاں پہ بے تحاشا کمشنر تھے، ڈپٹی کمشنر تھے، سیکرٹریز تھے نون لیگ کے دور میں، شہباز دور میں ہر ایک کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نون لیگ کا تھا۔ وہ آفیسر جو شہباز شریف کی مشاورت میں شامل ہوتے تھے، وہ آفیسر جو شہباز شریف کے قریب ترین سمجھے جاتے تھے، جن کو کہتے ہیں بلیو آئیڈ، انہوں نے پنجاب میں پورا گینگ جو ہے وہ پنجاب میں اکٹھا ہوا ہے، اور وہ ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر ڈلیور نہیں ہونے دے رہا۔ ان میں سے ایک ایسا بندہ بھی سیکرٹری پنجاب میں ایک اہم عہدے پہ لگا ہوا ہے، جس نے جب چیمہ پکڑا گیا تو اس نے شہباز شریف کو مشورہ دیا کہ جناب آپ مجھے پولیس دیں، میں ان کے ڈی جی نیب کے خلاف پرچہ دیتا ہوں اور چیمہ کو فورس اندر لے کے جا کے چھڑا کے لے کے آتا ہوں۔ ایک وہ بندہ تھا جو ماڈل ٹاؤن کیس میں جس کا نام ہے، وہ آج بھی اس پہ پیشیاں بھگت رہا ہے، آج بھی وہ اس حوالے سے نیب کا ایک اینٹی کرپشن کا وہ کورٹ میں ملزم ہے، اس میں باقاعدہ طور پر ملزم ہے اور ایک اہم عہدے پر لگا ہوا ہے۔ ایک ایسا بھی سیکرٹری ہے جو اسپیشل سیکرٹری تھا شہباز شریف کا، بہت کلوز تھا، وہ بھی ایک اہم عہدے پر لگا ہوا ہے۔ ایک بندہ تو نواز شریف کا 4 سال پی ایس او رہا، سٹاف آفیسر رہا، وہ بھی 4 سال نواز شریف جو پرائم منسٹر تھے، پرائم منسٹر ہاؤس میں 4 سال رہا، وہ بھی پنجاب میں ایک اہم عہدے پر لگا ہوا ہے۔ ایک بندہ جو تھا وہ شہباز شریف کا بہت قریب تھا، اسپیشل سیکرٹری تھا اس کو بلوچستان سے بلا کر ایک اہم عہدے پر بٹھایا گیا۔ تو اب یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا چاہیں گے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چلے؟ خان صاحب، آپ کو خود دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس طرح سے پنجاب کو چلائیں گے۔ ایک عام تاثر یہ کہ نہ چیف سیکرٹری اپنے دفتر میں آتا ہے، نہ یہ سیکرٹری آتے ہیں، نہ ڈلیور کر رہے ہیں، نہ کام کر رہے ہیں، اور پنجاب جو ہے وہ صرف اللہ کے حوالے ہے اور اللہ کے حوالے، اور بس یہ آٹو پہ لگا ہوا ہے اور اسی طرح سے چل رہا ہے۔ پنجاب کو ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر چاہیے۔ میری نزدیک احمد نواز سکھیرا ایک بہترین چوائس ہوگی۔ عمران خان کے وہ بہت قریب ہے، جو میرے سورسز ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ احمد نواز سکھیرا کے سب سے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ چیف سیکرٹری پنجاب لگ جائے گا۔ اگر احمد نواز سکھیرا چیف سیکرٹری پنجاب لگتا ہے تو مجھے یہ امید ہے افسران کو وہ ڈنڈا دے گا۔ مجھے یہ پتا ہے کہ عمران خان نے اعظم خان کو کہہ دیا ہے کہ وہ نون لیگ کے ایسے آفیسر، وہ جو نون لیگ سے وابستہ رہے ہیں، شہباز شریف کے کلوز تھے، اس کے بلیو آئیڈ تھے، آج بھی اس کے ساتھ رابطوں میں ہیں، ان کی لسٹیں بنائی جائیں اور ان کو پنجاب سے کک آؤٹ کیا جائے اور نیوٹرل آفیسر لائے جائیں جو بہتر طریقے سے ڈلیور کر سکیں۔ یہ جو گینگ ہے، یہ افسران ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی بیک پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور سی ایم کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اگر ہمیں بھیجا گیا تو شاید پنجاب جو ہے اس کا پہیہ جام ہو جائے گا، جو کہ پہلے ہی جام ہے۔ جس طرح سے پنجاب میں انتظامیہ کام کر رہی ہے، اگر انتظامیہ نہ بھی ہو تو پنجاب چلتا رہے گا، کیونکہ نہ یہ لوگوں کو اویلیبل ہے، نہ کوئی کام کرتے ہیں، نہ یہ دفتر میں آتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی پرپوزل ہے، نہ ان کے پاس کوئی سجیشن ہے، سی ایم کو کوئی ایڈوائس ان کی طرف سے جاتی نہیں ہے، سی ایم ویسے کام کرنے کو تیار نہیں ہے، چیف سیکرٹری نااہل ہے، تو آپ سوچیں کہ یہ صبح کیسے چلے گا۔ چیف سیکرٹری وہ جو انیشیٹیوز لے، تو احمد نواز سکھیرے کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ انیشیٹیو لے سکتا ہے، کمپیریٹیولی بہتر آفیسر ہے، اس کا وسیع تجربہ ہے، اس نے مختلف ڈپارٹمنٹس کو چلایا ہے۔ تو اگر احمد نواز سکھیرا ہی فائنل سلیکشن ہوتا ہے، جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہی فائنل سلیکشن ہوگا، تو امید کی جاتی ہے پنجاب میں ایک مرتبہ پھر انتظامی طور پر اس کی بہتری ہوگی۔ یہ کتنی ہوتی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن خان صاحب ایک چیز کریں، کچھ پالیسی دیں، کچھ ویژن دیں، کچھ ڈائریکشن دیں۔ یہ جو ریور راوی پروجیکٹ آپ نے سٹارٹ کر دی ہے، یہ کبھی ختم نہ ہونے والا پروجیکٹ ہے۔
چھوٹے چھوٹے کام کریں جس سے لوگوں کو روزگار ملے، جس سے معیشت کا پہیہ چلے۔ مہنگائی کو نیچے لانے کے لیے کوئی انتظامی ڈنڈا استعمال ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک تگڑا آفیسر ہی کر سکتا ہے، ڈاکٹر اعجاز منیر نہیں کر سکتا۔ اور میرا خیال ہے کہ بابا تاڑر بھی اچھا آفیسر ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں اس کے بس میں بھی شاید نہ ہوں۔ اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ۔